السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ آج میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے ولاگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایگزامینیشن سسٹم۔ تو ایگزامینیشن سسٹم کے حوالے سے جو کالج کے انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میرے ساتھ آج موجود ہیں پنجاب کالج جنٹ کے پروفیسر صاحبان۔ تو سب سے پہلے میں اپنے کالج کے پروفیسر عامر سر کو دعوت دوں گا، آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنے جو تھینک یو، ویلکم عامر سر آپ کو ہمارے بلاگ میں۔ عامر سر، آپ بچوں کو ایگزامینیشن سسٹم کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارا ایگزام ہوتا ہے انٹرنل ایگزام، جو کالج کا ایگزام ہوتا ہے، اس کا جو فیوچر میں جو اینول ایگزام دینا ہوتا ہے بچوں نے، اس کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس حوالے سے بچوں کو کس حد تک سنجیدہ ہونا چاہیے؟ پلیز آپ بچوں کو تھوڑا سا یہ بتائیے گا۔ یہ والے جو جیسے کہتے ہیں کہ دسمبر ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ منتھلی ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، اس سے اسٹوڈنٹس کو قسم سے بہترین چیز ہے کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اینول ایگزام میں کس ٹائپ کے کوشچن ہیں۔ جی سر اب ٹاپک تو کلاس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، بٹ اصل میں پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ان ٹاپکس میں سے کس طرح کی کوشچن آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بورڈ میں کیونکہ ابھی کنسیپچل کوشچن ویسے بھی انہوں نے 40% تک کر لیے ہیں، تو بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا، ٹاپک آتا ہے بٹ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مجھے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن کیسے آئے گا۔ تو جب اس طرح والے ایگزام ہو جاتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ بچوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے جو ایگزام میں اینول ایگزام ہوگا اس میں مجھے کس ٹائپ کے کوشچن ملیں گے تاکہ وہ ایزیلی ان کو اٹینڈ کر سکیں۔ جی اچھا عامر صاحب، بچوں کو آپ کا سبجیکٹ جو کہ کیمسٹری ہے اور کافی ٹف سبجیکٹ ہے، بچوں کو کافی گھما کے رکھتا ہے یہ سبجیکٹ، تو آپ بچوں کو کچھ ٹپس بتانا چاہیں گے اس سبجیکٹ کو کس طرح پریپیئر کریں؟ مطلب وہ اپنا اسٹڈی کا جو ان کی جو ہوتی ہے نا پلاننگ، وہ کس طرح کی اسٹڈی کریں کہ وہ بچے اچھے مارکس لے سکیں کم ٹائم؟ سر اصل میں کیمسٹری خاص طور پہ سیکنڈ ایئر کی بات اگر ہم کریں تو اس میں موسٹلی آرگینک پورشن ہوتا ہے۔ جی، تو کیمسٹری ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں، جیسے مطلب آپ یہ کہیں کہ جس کو رٹا کہا جاتا ہے تو رٹا نہیں لگا سکتے آپ اس کو کرنا ہے تو باہر کرنا ہے، پہلی بات اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جائے، دوسرا یہ کہ اس کو بار بار لکھ کے پریکٹس کی جائے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے بچے کریں گے اتنی زیادہ ان کے اچھے مارکس آنے کی باتیں دیتے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنی باتیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو یاد ہوگی۔ اس میں ایکویشن ہے، زیادہ سے زیادہ ایکویشن ہے، تو ایکویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی مطلب ایسے جسٹ لائک آپ کہ آئی ریڈنگ جس کو بولا جاتا ہے، تو آئی ریڈنگ سے آپ کیمسٹری کو تیاری نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو بار بار اس کو لکھنا پڑتا ہے، مینس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، کنسیپچل بیس جو اسٹڈی ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اچھا عامر سر، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں سبجیکٹ کے حوالے سے بھی اور کچھ موٹیویشنل باتیں بھی آپ نے کی ہیں، بچوں کو کوئی بیسٹ وشز دینا چاہیں گے؟ پھر بچوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بلیو ان یور سیلف، ٹھیک ہے، تو ایگزام ان شاء اللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اسی طرح محنت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کریں کالج ایگزامس میں، کالج کے جو کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں جتنے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے میکسیمم مارکس ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ تو یہ تو تھے ویورس ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ پروفیسر عامر محمود سر، انہوں نے اپنے ٹپس بھی آپ کو بتائیں بچوں کو۔ تو اب میرے ساتھ موجود ہیں فزکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سعید گل سر، جو کافی ایکسپیرینس ٹیچر ہیں اس کالج کے اور گورنمنٹ کالجز میں بھی پڑھا چکے ہیں، تو ان سے بھی میں یہی کویشچن کروں گا۔ ویلکم سعید صاحب، پہلے تو آپ سے بھی سر میرا آج کا یہی کویشچن ہے، چونکہ ہمارا جو آج کا جو بلاگ ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا جو ایگزامز ہے انٹرنل ایگزام وہی ہے، تو اس حوالے سے سر میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ آپ ایگزامس کے حوالے سے ان کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آپ بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تھینک یو یاسر صاحب۔ ایگزام کا مین مقصد جو ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے اپنی کتنی میموری بلڈ اپ کی ہے اور اس نے جو چیز اچیو کی ہے اپنے ٹیچر سے وہ کتنا اس کو ایکسپلین کرنا جانتا ہے یا کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ٹیچرز اپنا ایک لیکچر ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو رٹلائز کے ماہر نہیں ہوتے ہیں، کنسیپچول اور ایسی چیزیں وہ اپنے ایڈ کر لیتے ہیں دماغ میں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رٹلائزیشن پر بہت غور رکھتے ہیں۔ اب دونوں قسم کے بچے جب ہمارے سامنے آتے ہیں سر جی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس چیز کو اپنے اندر ایڈ کر لیا۔ اب اگر وہ اس پر تھوڑا سا فوکس کرتا ہے سر تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایگزام میں کلیئر ہو سکتا ہے۔ رٹلائزیشن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس وقت کو یاد کر لیتا ہے، لیکن اگر ایگزام آفٹر 2 اور 3 منتھ کے ہو رہے ہیں
تو بچے کو دوبارہ اتنی ہی فورس کرنا ہے، اور اس کی یہ جو میموری ہے وہ بلڈ نہیں ہوتی ہے، اونلی اس میں چند ٹائم کے لیے، جیسے ریم اور روم ہے، جی جی ٹھیک ہے. اب ایک رینڈم ایکسیس میموری ہے ایکسیس، ٹھیک ہے. اب جو آرڈنری میموری ہے تو ریٹلائزیشن آرڈنری میموری ہے، اور جو ایکسیس میموری ہے آپ کی ہارڈ ڈسک میں فیڈ ہو جاتی ہے. اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا ایگزام دراصل آپ کی میموری کو بڑھانے کے لیے، مقصد یہ ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سعید صاحب، چونکہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے فزکس ہے اور کافی آپ جو ہے وہ سخت مزاج کے ہیں، بچوں پہ آپ کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے، آپ ہمارے پلیٹ فارم سے بچوں کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کچھ آپ اپنے پوائنٹس بتانا چاہیں گے کہ کس طرح اس سبجیکٹ کو لے کے چلیں، کس طرح اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، اس حوالے سے آپ کچھ بتانا. یاسر صاحب، جو فزکس ہے نا یہ ہماری ڈیلی لائف ہے، اس میں میکینکس ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر چیز ہمارے ہر وقت ہمیں فزکس سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جیسے عامر صاحب پہلے بتا رہے تھے، تو کیمسٹری جو ہے ڈیلی لائف میں 99% استعمال نہیں ہوتا ہے اور 0.1% استعمال ہوتا ہے، جبکہ فزکس 99% استعمال ہو رہا ہے. دنیا کی تمام وہیکلز، کمیونیکیشن، سیٹلائٹ، آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں، ساری فزکس ہے. ہم الیکٹریسٹی کو یوز کر رہے ہیں، فزکس ہے. ہم گاڑیوں کو یوز کر رہے ہیں، فزکس ہے. ہم انرجی کو یوز کر رہے ہیں، فیولز کو یوز کر رہے ہیں، یہ ساری فزکس ہے. اور فزکس سے میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایویٹس لیں. ایویٹس مینز ہے کہ ایک بچہ اگر ڈی سی موٹر پڑھنے جا رہا ہے تو وہ ڈی سی موٹر کو اگر کسی میکینک کے پاس، موٹروں والے کے پاس چلا جائے اور صرف اس سے کہہ دے کہ سر پلیز یہ مجھے دکھا دیں، تو ایک میکینک جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کرے گا. اب ٹیچر کی تھیوری اور اس کی وہ ایک پریکٹیکل، وہ چیزیں اس کو اتنی اچھی لگیں گی کہ وہ اس میں اپنا کینلی ہو جائے گا اور شوق سے. اور یہ ایک ایویٹس کے ذریعے بہت اچھی چیز ہے. تھینک یو سعید سر. کوئی میسیج آپ اس پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں گے، بیسٹ وشز دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کنسیپچول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ٹیچر نے ایکسپلین کر دی ہے، لیکن کنسیپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لرن کریں، آپ لرننگ کریں، سیکھیں. اور سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کوشش کریں کہ وہ پریکٹیکلی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے اور اپنے ٹیچر سے جو ہی کنسلٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹاپک جس کو آپ کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں 3 دن لگتے ہیں، وہ آپ 3 گھنٹوں کے اندر اس کو کلیریفائی کر لیں گے. اور یہی ہمارا ماٹو ہونا چاہیے کہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. ہمارے شو میں آپ آئے، اپنے شکریہ. باتیں ہیں، قیمتی باتوں سے بچوں کو اپنی باتیں پہنچائی. بہت سی باتیں ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں. تو سعید گل صاحب نے اپنے سبجیکٹ کی جو پریکٹیکل امپورٹنس ہے وہ بھی بتائی ہے. بچوں ان سب ٹیچرس کی باتوں پہ عمل کیجیے گا. آپ اس کالج کے پروفیسر، اسلامک ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھنا چاہوں گا، انہیں میں دعوت دوں گا سب سے پہلے تو کہ نواز صاحب پلیز آئیں اور آپ بھی بچوں کو جو ہے وہ اپنے جو کمنٹس ہیں آپ کے ایگزامس کے حوالے سے، ایگزامس کی پریپریشن کے حوالے سے، اور چونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ایگزامس کی جو پریپریشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ایگزام کے اندر اپیئر ہونے کے جو کیا آداب ہیں اخلاقی لحاظ سے، تو وہ بھی تھوڑا سا بچوں کو گائیڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سر یاسر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اصل میں جو جیسے صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ یہ ایگزام ہے اور اسی سے بورڈ کی تیاری مکمل طور پر جو ہے بچے کر سکتے ہیں. اور یہ اس کے اندر رول نمبر آپ نے کیسے فل کرنا ہے، ببل شیٹ کیسے فل کرنی ہے، تو یہ جو دسمبر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے آدمی بورڈ کے لیے مکمل طور پر آپ کو تیار کر پائے. یہ ویسے سردیوں کا موسم ہے، دسمبر، اس کی لمبی راتیں ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو سردیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے یہ جو ہے نا رحمت قرار دیا ہے، نعمت قرار دیا ہے کہ دن بھر چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو آدمی جلدی سے اپنا جو کام کر سکتا ہے، دن کو روزے بھی رکھ سکتا ہے آسانی سے، اور رات کو پھر عبادت وغیرہ کر سکتا ہے. تو ہم چونکہ اس سے سیکھنے سکھانے کے عمل سے وابستہ ہیں، تو ہمارا سیکھنا اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ ہمارے لیے عبادت ہے. میں اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عبادت اس وقت فرائض کے بعد وہ سب سے بڑے ہے کہ ہم اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں، محنت کریں. جتنی ہم محنت کریں گے اتنا ہم آگے جا سکتے ہیں. محنت کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ میں حاصل نہیں ہو سکتی. اور محنتی آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے.
اور آدمی محنت کر کے ہی ولایت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. ہماری جو فیلڈ ہے ہمارا درس و تدریس پڑھنے پڑھانے سکھانے کا عمل ہے, ہم اسی کے اندر اپنی پوری محنت لگا دیں, اپنا دن رات لگا دیں تاکہ ہم اپنی کامیابیوں اپنے منصوب تک پہنچ سکیں. اور اکثر بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں, تو سر میں آپ کے ساتھ سے ان کو یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ ضرور, یہ چیز تو میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ وظیفہ بتائیں بچوں کو. سر وظیفہ سب سے بڑی, جس میں نے پہلے کہا محنت ہے, محنت کے بعد پھر وظائف کام آتے ہیں. محنت کے بغیر کوئی وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے نا کسی ولی کی کرامت ہو سکتی ہے, کسی نبی کو معجزہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم جو امتی ہیں ہماری سب سے بڑی معجزہ وہ محنت ہے. محنت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے. تھینک یو سر. یہ تو تھے ہمارے کالج کے اسلامک ڈپارٹمنٹ پروفیسر قاری اقبال صاحب. شکریہ سر. تو ویورز آج ہمارے ولاگ جو ہے یہ اپنے اختتام تک پہنچتے ہیں. آج آپ سے آپ کو میں نے کالج کے پروفیسر صاحبان سے ملایا, ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی ہیں. انشاءاللہ ایسے ولاگس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے ہمارے چینل پہ. آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کا نام بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. چینل کا نام بھی بتائیں نا. نام